اگر ہم لوگ اس عید کے دن میں ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے، انہیں مبارکبادی اگر دیں گے، اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عقیدے کے حساب سے مانتے ہیں کہ اس تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اگر ہم لوگ ہیپی کرسمس ڈے اگر ان کو کہتے ہیں تو ان خوشیوں میں ہم بھی شامل ہونے کے برابر ہیں۔ ان ادیان کے ماننے والوں کے سامنے ہم دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس دین کی واضح دلائل پیش کریں اور اس دین کے اچھے تعلیمات، اس دین کے صحیح عقائد جو فطرت کے مطابق ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ باطل ادیان کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ ان کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اس طرح کا وہ ایک شکل و صورت دینا چاہتے ہیں اور کسی کو مریم بنانا چاہتے ہیں، کسی کو جو ہے عیسیٰ بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اور بناتے ہیں، شکل و صورت کا ایک پروگرام بناتے ہیں، ایک ڈرامہ جو ہے عائد کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے بچے اگر شامل ہوں، اس میں اگر ہمارے بچے حصے دار بنیں گے تو برادران اسلام کھلم کھلا ہم یہ اعلان کرنے اور قبول کرنے کے برابر ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ہم ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في موضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کی حکمت کامل ہے، اس کی تخلیق کامل ہے، اور وہ بہت ہی بڑا دور اندیش ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور بخاری مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو برادران اسلام، آج کے جمعہ کا خطبے کا عنوان ہے نصارہ کی عید، کرسمس کی حقیقت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، لہٰذا میں جن چیزوں کی، جن باتوں کی تمہیں تعلیم دیتا ہوں ان پر عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ گے. تو برادران اسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم لوگ کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو رکھ کر روزانہ ایک بت کی جو عبادت کرتے ہو، یہ سب کچھ باطل ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کر لو، یہی حقیقت ہے. تو برادران اسلام، اس وقت مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مستدرک الحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل ہے، راوی ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس خدا کی عبادت کا ہمیں حکم دیتے ہو، اس خدا کے متعلق ہمیں کچھ معلومات فراہم کیجیے، کچھ باتیں ہمیں بتائیے، اس کی نسل کیا ہے،
اس کا خاندان و قبیلہ کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کیسا ہے، اس کے متعلق کچھ تعارف دیجئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ والدین ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، وہ اکیلا۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہے، بے نیاز ہے، بے ضرورت ہے وہ۔ اللہ الصمد، لم یلد، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی نکلا اس سے، ولم یولد، اور نہ ہی جو ہے اس کو کسی نے جنم دیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، آج اگر ہمارے بچے کو بھی اگر پوچھیں کہ اللہ کون ہے، تو وہ صاف کہہ دے گا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت لائق و زیبا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ہیں اسلامی تعلیمات۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کی جائے، اور وہ کسی چیز کی حاجت نہیں رکھتا، نہ کوئی اولاد کی، نہ کوئی مشیر کی، نہ کوئی اور مددگار کی، نہ کوئی ناصر کی، کسی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، ایسے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات ہمارے ہیں، اگر ایسے ہمارے اسلامی تعلیمات عقائد کو رکھ کر اگر ہم ان لوگوں کے عیدوں میں شامل ہوں گے جو کہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو یہ لوگ مناتے ہیں، نصارہ، برادران اسلام، یہ نصارہ کے عقیدے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی 25ویں تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا ہے، یعنی پیدائشی تاریخ ہے۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، ان کا ایک اور عقیدہ یہ ہے، بڑا فاسد عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں آج کی تاریخ میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر، اللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، وہی بیٹا حضرت عیسیٰ ہیں، اور اللہ کو بیٹا ہوا ہے تو یہ آج کا دن ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ کھلے عام کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مہینے کی 25ویں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے گھر جو ہے اللہ کے یہاں ایک بیٹا ہوا، وہی بیٹا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ برادران اسلام، کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہتے، یہ وہ جو بات کہتے ہیں ان باتوں سے آسمان پھٹ جائے گا۔ تکاد السماوات یتفطرن، یہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، وہ یہ کہ اپنی زبانوں سے آسانی سے ادا کرتے ہیں، مگر اللہ کا بیٹا قرار دے کر اتنی بڑی بات کہ وہ بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، تڑک جائے۔ وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات وہ بالکل آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، اگر ہم لوگ اس عید کے دن میں ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے،
انہی مبارکبادی اگر دیں گے. تو برادران اسلام اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عقیدے کے حساب سے مانتے ہیں کہ اس تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اگر ہم لوگ ہیپی کرسمس ڈے اگر ان کو کہتے ہیں تو ان خوشیوں میں ہم بھی شامل ہونے کے برابر ہیں. اور یہ صرف اتنا لفظ ادا کرنے کے برابر نہیں، بلکہ اس کی گہرائی پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اگرچہ کہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، اگرچہ کہ واضح طور پر نہیں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مگر دوسرے الفاظ سے ان کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ تمہارے عقیدے کے حساب سے ہم ہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق ہم ہیں. لہذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع فرمایا. ہمیں یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست بنانے، اپنے مشیر بنانے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے کتاب اللہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہمیں منع فرمائے ہیں. کیوں؟ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے جو اپنے قریب آتے ہیں، اپنے دوست جو بنتے ہیں، انہی اس وقت تک ان سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنی ملت پر عمل پیرا نہ ہو جائیں گے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ان کے مقاصد کو، یہود و نصارہ کے مقاصد کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا. جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ آیت یہ ہے: بے شک جن لوگوں نے اللہ اور رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور کہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ ڈالے، بازو بازو کر دیں، ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیں. جو کہ آج کل جو ہے ایک گروہ ہے جو اہل القرآن کے نام سے اپنے آپ کو موسوم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو اب حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. برادران اسلام، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تفرقہ کر دیں، الگ کر دیں اللہ اور اس کے رسول کو. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن باتوں کو نازل کیا ہے ان میں سے بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں اور بعض کو انکار کر دیتے ہیں. جو انہیں بھلی معلوم ہوئی، جو انہیں اچھی لگتی ہے بات، اس بات کو لے لیتے ہیں. عمل میں آسان نظر آتا ہے تو اس کو لے لیا اور عمل کر لیا، اور جو عمل میں مشکل نظر آتا ہے، عمل نہیں کر سکتے، اس میں ان کا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، اس میں ان کی کڑی آزمائش ہو رہی ہے، اس میں انہیں جو ہے کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ایسے چیزوں کو انکار کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور دونوں کے بیچ میں، قرآن و حدیث کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیتے ہیں اور اسی راستے کو حق سمجھتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حقیقت میں کافر یہی ہیں، یہی پکے کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. برادران اسلام، قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو نیکی اور تقوی پرہیزگاری میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے باتوں میں، دشمنی کے باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. برادران اسلام، اگر آج ہم لوگ اس کام میں اگر ہم حصہ لیں، ان کی خوشیوں میں، ان کے عیدوں میں،
جو یہ عید جو مناتے ہیں وہ لوگ، ان کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اس طرح کا وہ ایک شکل و صورت دینا چاہتے ہیں، اور کسی کو مریم بنانا چاہتے ہیں، کسی کو جو ہے عیسیٰ بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اور بناتے ہیں، شکل و صورت کا ایک پروگرام بناتے ہیں، ایک ڈرامہ جو ہے عائد کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے بچے اگر شامل ہوں، اس میں اگر ہمارے بچے حصے دار بنیں گے، تو برادران اسلام کھلم کھلا ہم یہ اعلان کرنے اور قبول کرنے کے برابر ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ہم ہیں۔ قرآن اور حدیث کے دونوں کے درمیان ایک راستہ پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، بچے ہیں۔ برادران اسلام آج کے بچے ہیں، ان بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بچوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو انگلی پکڑ کر مسجد کو لاؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو اسے اگر وہ مسجد کو آنے میں ضد کرتا ہے تو مار کر بھی اسے مسجد کو لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا کہ بچہ ہے جانے دو، بچے کی تربیت کرنے کے حکم دیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم ایسے بچوں کو ایسے ڈراموں کے اندر حصے دار بنا کر ان کے عقیدے کو اگر خراب کریں گے، اور بڑا ہونے کے بعد وہ اگر عیسائی بن جائے تو اس کے مجرم ہم ہو جائیں گے، اس کے مسئول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم ہوں گے۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر جو ہے بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کریں، اس دین کی خوبیوں کو تمام ادیان کے اوپر ظاہر کریں، بتائیں، واضح کریں کہ دیکھو یہ دین اسلام کتنا بہترین دین ہے، اس کے عقائد کیسے کیسے عقائد ہیں، اور اس کی تعلیمات کتنے کتنے پیارے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین اور نور قرآن دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر کے چلے گئے، اور اب اگر ہم ہیں یہاں پر زندہ ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو غالب کریں تمام ادیان پر۔ ایسا نہیں کہ ان کے رنگ میں ہم ڈھل جائیں، ان کے رنگ میں ہم رنگے جائیں، ان کے عقائد کو قبول کر لیں، ان کے عقائد کی پرورش کے خاطر ہم لوگ حصے دار بنیں، ہم لوگ ڈرامہ میں حصہ لیں، اور ہم لوگ جو ہے لوگوں میں یہ ثابت کریں کہ اس مہینے کے 25ویں تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو برادران اسلام کتنا بڑا خبیث عمل ہے یہ، اور اس عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تکاد السماوات یتفطرن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین جس کے اندر دراڑ آ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسی بات ہے یہ۔ ایسی بات کو ہم لوگ جو ہے اپنے زبانوں سے ادا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے زبانوں سے ادا کرتے ہیں ان کے ہم لوگ مشیر بنے ہوئے ہیں، ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری مسلم کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے۔ مگر یہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، وہ اپنے اللہ کی تخلیق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کامل ایمان والے ایک مسلمان کو، ایک فطرت والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ
پیدا کرتا ہے تو یہودی بنا لیتے ہیں، نصارہ بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی آگ کی پوجا کرنے کی اس کے اندر عادت ڈال دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کی طرف آ جائے۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کوشش کا مقصد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، تمام دینوں کے اوپر، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، بدھسٹ ہو، ان ادیان کے ماننے والوں کے سامنے ہم دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس دین کی واضح دلائل پیش کریں، اور اس دین کے اچھے تعلیمات، اس دین کے صحیح عقائد جو فطرت کے مطابق ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ باطل ادیان کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر ہم، کوئی بڑا ہمارا افسر ہے یا اس کی کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں، مجبور ہیں ہم، ایسا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ساری بہانے کے باتیں یا جو ہے اپنے پیٹ کے خاطر ان کی ضرورت کی چیزوں کو فروخت کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ ساری چیزیں معلومات کرنے کے بعد بھی کہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، نصارہ کا عقیدہ کیا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ وہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ برادران اسلام، کتنی بڑی بات ان لوگوں نے کہہ دیا۔ اگر ہم پھر بھی ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان لوگوں کے عقیدوں کو پسند کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کے عقیدوں کی ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو سخت کر دے گا۔ ہمیں ہدایت نہیں سمجھ میں آئے گی، ہدایت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوگی، بس ہم اندھے دھن میں ان کے پیچھے چلے جاتے ہوں گے، اندھے دھن میں ان کی تعریف کیے جاتے ہوں گے، ان کی چھوٹی موٹی ایک دو اخلاقی خوبیوں کو لوگوں میں عام کرتے ہوئے وہی اچھے خوبیوں والے سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگیں گے، حالانکہ اچھے خوبیوں کا مالک تو اسلام ہے، اچھے خوبیاں تو، اچھے اخلاق تو اسلام سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اگر ان کے پیچھے بھاگیں گے، انہی کے عقیدوں کا ہم لوگ جو ہے اپناتے ہوئے کوشش کریں گے انہی کے پیچھے جانے کی، تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پتھر دل کر دے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی پتھر دلوں کے بارے میں فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ جو گناہ کو گناہ معلوم کرنے کے بعد بھی انہی گناہوں پر مصر ہوتے ہیں، اڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پتھر تو کیا اس سے بھی زیادہ سخت کر دے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کر دے گا۔ اب ہم لوگوں کے دل سدھرنے والے نہیں ہیں، جو چیز ہمارا دل اچھا جانتی ہے اسی کو اچھا سمجھیں گے، اگرچہ کہ کتاب و سنت کی کتنی بھی دلائل ہمارے سامنے پیش کریں، اگرچہ کہ جو ہے کتنی بھی تاریخ کی باتیں، کتنی بھی اسلامی باتیں، کتنی بھی سمجھداری کی باتیں ہم پیش کریں، ہمارا دل نہیں سمجھے گا، کیونکہ پتھر میں ایک کیل ٹھوک دی گئی تو وہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اگر مٹی میں، کچی مٹی میں اگر کیل کو ٹھوک دیا جائے، پھر اگر اس کو ہلا ہلا کر کے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں۔ ہمارا دل جب پتھر دل بن گیا، بلکہ اس سے بھی سخت بن گیا، اور اس کے اندر چند عقائد آ گئے ہیں، تو اب وہ عقیدے بدلنے والے نہیں ہمارے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ان پتھروں کی طرف، بعض پتھر ایسے ہیں جس میں دراڑ آ جاتا ہے تو نہریں بہہ نکلتے ہیں، پتھروں کے جو پرتیں ہوتے ہیں ان پرتوں میں سے جو ہے نہریں بہہ نکلتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کے پھوٹنے سے چشمے نکل پڑتے ہیں اس میں سے، اور بعض پتھر تو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ پتھر جس کو ہم پتھر کہتے ہیں، اس پتھر کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ یہ پتھر تو وہ پتھر ہیں جس کے پرتوں میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، جس کے پھوڑنے سے بھی جو ہے بعض مرتبہ چشمے ابل پڑتے ہیں، اور بعض گولے پہاڑوں کے اوپر اللہ کے خوف و خشیت سے جو ہے گر کر نیچے گر جاتے ہیں۔ مگر انسان، پتھر دل انسان اللہ کے عقیدے، اسلام کے عقائد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو اپناتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کے لیے سال میں 1 یا 2 مرتبہ مصیبتوں میں بھی اگر ڈالتا ہے، نہ تو نصیحت پکڑتے ہیں اور نہ ہی توبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دل نصیحت پکڑنے کے لائق نہیں بنا ہے، پتھر دل بن چکا ہے ہمارا دل۔ اب کیا اس کے اندر دین کی باتیں اثر کریں گے؟ کیا اسلامی تعلیمات اس کے اندر جاگزی ہوں گے؟ برادران اسلام، خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو اگرچہ کہ ان کا نام دے لیتے ہیں کرسمس کے نام سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج یعنی اس مہینے کی 25ویں تاریخ کو یوم پیدائش کا دن ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ یہاں تک نہیں رکتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ کتنا بڑا فاسد عقیدہ ہے یہ۔ اگر ہم ان کے خوشیوں میں حصے دار بنیں گے، ان کو خوشیاں منانے کے سہولتیں فراہم کریں گے، یا ان کے خوشیوں کے اندر اپنی اولاد کو جو ہے مدد کے لیے روانہ کریں گے، یا جو ہے اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھیں گے، تو برادران اسلام ایک بہت بڑی چیز اپنے اندر لانے کے برابر ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین دراڑ آ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ دیکھو، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے، جس کی قریب ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن وہ قوم اسی قوم کے ساتھ جو ہے اٹھائی جائے گی، اسی گروہ میں جو ہے ان کا شمار کیا جائے گا، اور یقیناً یہود و نصارہ جہنمی ہیں، اور جو لوگ یہود و نصارہ کے عقائد کو معمولی سمجھتے ہیں، یا ان کے طور طریقے کو پسند کرتے ہیں، یا ان کے عقائد میں کیا حرج ہے سمجھتے ہیں، تو برادران اسلام وہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اگرچہ کہ ہم لوگ نام نہاد مسلمان ہیں اور ہمارا نام عبداللہ ہی رہے گا، عبداللہ ہی پر موت آئے گی، مگر کل قیامت کے دن یہودیوں میں سے، نصارہ میں ہمارا شمار ہوگا، اور ان کے ساتھ دوزخ میں بھگتتے ہوئے عذاب کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ لہٰذا صحیح اسلامی تعلیمات کیا ہیں، صحیح اسلامی عقائد کیا ہیں، یہ جاننا ہمارے پر ضروری ہے، اور ہمارے بچوں کو کن اسکولوں میں پڑھائیں اور اسکولوں کے اندر کیا عقیدے سکھاتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ تعلیم اچھی دے رہے ہیں لے جا کر چھوڑ دیے، عقیدہ بگڑ رہا ہے، دوسری طرف تعلیم آ رہی ہے، تو برادران اسلام اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو باطل فاسد عقائد سے دور رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیروں کے رنگوں میں رنگے جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دوسروں کے ادیان کی تعاون کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دوسروں کے ادیان کی مدد کرنے کے لیے اپنے اولاد کو فراہم کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں کامل ایمان والے بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔